ایک بات یاد رکھیں، اصولی طور پر بڑی آسان سی بات ہے، اگر نماز کے اندر فرض چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر نماز کے اندر کوئی چیز واجب ہے جو جن کا بیان ابھی ہوگا، اگر واجب کے ادا کرنے میں کچھ کمی ہو گئی، واجب چھوٹ گیا یا واجب کے ادا کرنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، تو اس صورت میں نماز سجدہ سہو کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ فرض چھوٹ گیا تو نماز سجدہ سہو کے ساتھ بھی نہیں ہوتی۔ واجب چھوٹ گیا یا واجب میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو اس صورت میں سجدہ سہو کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔ اور جو چیزیں نماز میں سنت ہے اگر وہ چھوٹ گئی تو اس صورت میں نماز بغیر سجدہ سہو کے ہو جاتی ہے، لیکن وہ سنت سے محروم رہتی ہے، سنت کے ساتھ نماز کو پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا۔ نماز کے اندر 14 چیزیں ہیں، 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ان 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ صحیح ہے تو نماز شروع کر سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی، اور اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اور 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا نماز کے اندر ہونا ضروری ہے، کہ اگر آدمی نماز کے اندر ان چیزوں کو کرے گا تو نماز ہوگی، اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی آدمی چھوڑ دے گا تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا جو فرض ہے نماز سے پہلے، ان کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز کے اندر 14 فرض ہیں، 7 نماز سے پہلے، 7 نماز کے اندر۔ نماز سے پہلے کے جو فرض ہے سب سے پہلا ان میں ہے بدن کا پاک ہونا۔ اگر کسی آدمی کا بدن ناپاک ہے تو اس صورت میں وہ نماز شروع نہیں کر سکتا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسری چیز ہے کپڑوں کا پاک ہونا۔ اگر آدمی کے کپڑے ناپاک ہیں تو اس صورت میں بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3 نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ اگر آدمی جہاں پر کھڑا ہوا ہے وہ جگہ ناپاک ہے تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4 سطر کا چھپا ہوا ہونا۔ سطر سے متعلق آپ بات سنیں کہ سطر کس حصے کو کہتے ہیں۔ ایک سطر اس حصے کو بولتے ہیں کہ جس کا چھپانا مرد کے لیے اور عورت کے لیے ضروری ہے، سطر اس حصے کو کہتے ہیں۔ پھر عورت کا سطر الگ ہوتا ہے، مرد کا سطر الگ ہوتا ہے۔ مرد کا جو سطر ہوتا ہے، مرد کا سطر ہوتا ہے ناپ سے لے کر گھٹنوں تک، یہاں تک چھپانا مرد کے لیے ضروری ہے نماز کی حالت میں۔ اگر اس میں سے کھلا ہوا حصہ ہو تو صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ کتنا کھلا ہوا ہوگا؟ پھر اس کے اندر تفصیل ہے، اس کے اندر یہ حکم ہے، مثال کے طور پر آدمی کی سرین ہے یا آدمی کی ران ہے، تو اس میں اگر آدمی کا چوتھائی حصہ کھلا ہوا ہے کہیں سے بھی نماز کے اندر، اور وہ کتنی دیر کھلا رہ گیا جتنی دیر میں آدمی ایک رکن ادا کر سکتا ہے۔ ایک رکن کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی دیر میں آدمی 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتا ہے، اگر اتنی دیر کھلا رہا ہو تو صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ کھل گیا اس کا سطر لیکن اس نے پھر چھپا لیا یا کپڑا پھر سرک کے پھر چھپ گیا ہلکا سا، یعنی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کہنے سے بھی کم نہیں، آدمی کا سطر چھپ گیا تو اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ عام طور سے جو ہمارے ساتھ پیش آتا ہے کہ آدمی ناپ سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا تو وہی نماز کی حالت میں ضروری ہے۔ مرد کا سطر ناپ سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا جو سطر ہے، عورت کا سطر سر سے لے کے پاؤں تک اس کا پورا جسم سطر ہے، سوائے اس کے ہاتھ کے، اس کے چہرے کے اور اس کے پاؤں کے۔ نماز کی حالت میں صرف یہ کھلے رہیں گے، باقی نماز کی حالت میں اگر اس کے جسم کا کوئی اور حصہ کھلا اور وہ چوتھائی حصے کے بقدر اتنی دیر کھل گیا جتنے میں ایک رکن ادا کر سکتے ہیں تو اس صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثال کے طور پر اسی میں ایک چیز درمیان میں یہ آ جاتی ہے، ویسے ذہن میں آ گئی کہ جیسے آج کل نیل پالش لگاتے ہیں یا بالوں پہ آدمی ڈائی وغیرہ کراتے ہیں، کوئی اسموتھنگ کراتا ہے، کوئی آدمی اور چیزیں کراتا ہے یا لپسٹک لگاتے ہیں، تو اگر یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے پاپڑی جم جائے، پہلی تو یہ کہ وہ چیزیں ایسی ہو جو ناپاک نہ ہو، اس کے اندر ناپاک چیزوں کی ملاوٹ نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ اس چیز کی پاپڑی نہ جمتی ہو۔ اگر وہ ناپاک چیز سے مل کر بنی ہو یا اس کی پاپڑی سی بن جاتی ہو، پرت جم جاتی ہو اس کی، تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ہوتا، اس کا غسل نہیں ہوتا، پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ چیزوں سے احتیاط رکھنی چاہیے۔ نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، کہ اگر آدمی نماز کا وقت نہیں ہوا، مثال کے طور پر ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہے، آدمی اس وقت عصر کی نماز پڑھنے لگے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، آدمی مغرب کی پڑھنے لگے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مسلمانوں پر نماز جو ہے مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے۔ ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے۔ مثال کے طور پر عشاء کی نماز کا وقت عام طور سے جو ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے اس وقت شروع ہوتا ہے اور وہ فجر کی اذان ہونے تک رہتا ہے عشاء کی نماز کا وقت۔
پھر فجر کی اذان ہو جاتی ہے، فجر کی نماز کا وقت سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہوتا ہے. اسی طریقے سے پھر ظہر میں جو ہے تقریباً 12:30 کے قریب میں ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے لے کے پھر عصر تک، عصر سے پہلے پہلے ظہر کی نماز کا وقت ہے، پھر عصر سے لے کے مغرب تک صرف عصر کا وقت ہے. تو کسی بھی نماز کا وقت آنے سے پہلے اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے. اگر آدمی کی نماز قضا ہوگی تو قضا نماز جس وقت آدمی کو یاد آ جائے تو اس وقت آدمی نماز پڑھ لے. چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من نام عن گئی، بھول گیا آدمی نماز پڑھنا یا آدمی کی آنکھ لگی رہ گئی، تو جس وقت اس کی آنکھ کھلے، جس وقت اس کو نماز یاد آ جائے وہ فوراً اس وقت نماز پڑھ لے. یہ ضروری نہیں کہ آدمی ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھے یا آدمی عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھے یا اس وقت کی نماز چھوٹ گئی اسی وقت میں پڑھے، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. تو نمبر 5 ہے نماز کا وقت ہونا. اگر نماز کا وقت نہ ہو تو اس صورت میں نماز نہیں ہوتی. چھٹی چیز ہے قبلے کی طرف رخ ہونا. اگر آدمی قبلے کی طرف رخ نہ کرے تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوتی. اسی کے درمیان میں ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آدمی سفر کر رہا ہے، آدمی ہوائی جہاز میں ہے یا آدمی ٹرین میں ہے یا کسی اور سواری پہ، آدمی سمندری میں ہے، آدمی ہوائی جہاز میں سمندری جہاز میں آدمی سفر کر رہا ہے، کشتی کے اندر ہے. اس صورت میں آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس صورت میں نماز کیسے پڑھے گا آدمی؟ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہوائی جہاز بھی گھوم جائے گا، ٹرین بھی گھوم جائے گی، ادھر ادھر ہو جائے گی، یا وہ بھی آدمی کی سواری گھوم جاتی ہے ادھر ادھر. حالانکہ نماز کے اندر قبلے کی طرف رخ ہونے کا سینہ پھر گیا تو سینہ پھرنے کی صورت میں آدمی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ سینے کا نماز میں قبلے کی طرف ہونا یہ فرض ہے. تو عام حالات میں تو ہمارے لیے یہ حکم ہے جو ہم کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر سواری میں ہم سوار ہیں تو پہلے حتی الامکان اس چیز کی کوشش کریں. آج کل بڑی آسانی ہے کہ آدمی موبائل کے اندر اس چیز کو دیکھ سکتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، سب نظر آ جاتا ہے. یا آدمی وہاں کسی جو ہوسٹیز ہوتے ہیں ان سے بھی پوچھ سکتا ہے، وہ بتا دیتے ہیں. اگر معلوم ہو جائے اس کو تو جس صورت میں آدمی کو معلوم ہو اسی طرف آدمی رک کر کے نماز پڑھ لے. اور پھر جو ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر آدمی کو یہ معلوم ہو کہ سواری گھوم گئی ہے، قبلے سے رخ ایسے ہو گیا ہے، تو آدمی اپنا رخ بھی ایسے ہی گھما دے. لیکن اگر آدمی کو کوئی صورت معلوم نہ ہو کہ نماز شروع کرے، آدمی کو رخ معلوم ہی نہ ہو کہ کدھر رخ ہے، پتہ ہی نہ چلے آدمی کو، تو اس صورت میں پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آدمی تحری کرے. تحری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ذہن سے سوچے، آدمی اپنے خوب غور و فکر کرے. جس طرف آدمی کا دماغ زیادہ کام کرے کہ اس طرف قبلہ ہے، اس طرف رخ ہونا چاہیے، تو آدمی اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، پھر اس کی نماز ہو جائے گی. تو چھٹا چیز یہ ہے، چھٹا فرض یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے نماز میں. اگر رخ نہیں ہوگا قبلے کی طرف تو نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی ایسا عذر ہے، کبھی آدمی ایسی حالت میں ہے کہ قبلے کی طرف آدمی رخ نہیں کر سکتا، کوئی ایسا عذر، کوئی مجبوری پیش آ گئی آدمی کو، تو اس صورت میں پھر یہ حکم معاف ہو جاتا ہے. نمبر 6 ہے آدمی کے لیے نماز کی نیت کرنا. تو نمبر 7 نماز کی نیت کرنا. اگر آدمی ایسے آیا اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی آدمی نے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس آدمی نے نماز کی نیت نہیں کی. ایک آدمی چلا آ رہا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی گھر سے نکلا کہ چلو میں ظہر کی نماز کے لیے جا رہا ہوں، راستے میں آدمی کسی سے کوئی بات نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو نماز کے خلاف ہو، پھر آدمی آ کے نیت باندھ لے، تو اس کی چونکہ نیت تھی کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں یا عصر کی مغرب کس وقت کی بھی ہو، تو صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی. نیت کا نماز سے متصل ہونا، قریب ہونا یہ ضروری ہے. نماز کی نیت کے درمیان میں اگر فاصلہ آ گیا تو اس صورت میں پھر نماز نہیں ہوتی. تو یہ چیز ہے نماز کے اندر. 2 چیزیں، ایک آدمی اپنی زبان سے الفاظ کہتا ہے کہ 4 رکعت، اور وقت ظہر کا آدمی یہ نیت کر رہا ہے الفاظ زبان سے. یہ الفاظ زبان سے کہنا ضروری نہیں، مستحب ہے. اگر آدمی کو کہہ لے تو ٹھیک ہے، اگر آدمی کو نہ بھی کہے، مثال کے طور پر ایک آدمی آ گیا، اس نے اللہ یہ نیت تھی کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اس نے کہہ کے نیت باندھ لی، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے. تو نیت کہتے ہیں اصل دل کے ارادے کو. دل کے اندر اس کی نیت ہے کہ میں ظہر کی عصر کی جس وقت بھی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نیت کر رہا ہے آدمی دل کے اندر، تو وہ کافی ہے، اس سے اپنی نماز ہو جاتی ہے. تو یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپا ہوا ہونا، اور نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، اور نمبر 7 نماز کی نیت کرنا. یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. پھر 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا نماز کے اندر ہونا ضروری ہے. بعض فقہا نے ان کو 6 بھی کر کے بیان کیا ہے، تو بعض نے ایک چیز کو الگ سے بیان کیا ہے. بہرحال جو 7 چیزیں ہیں 7 ہی ضروری ہے نماز کے اندر. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی. نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، جو نماز شروع کرنے کے لیے کہتے ہیں. اس کا کہنا آدمی کے لیے بالکل فرض کے درجے میں ہے. ایک ہوتا ہے کانوں تک ہاتھ اٹھانا، ایک ہوتا ہے تکبیر تحریمہ کہنا. دونوں چیزیں الگ ہوتے ہیں. کانوں تک ہاتھ اٹھا کے تکبیر باندھنا یہ سنت ہے، اور صرف تکبیر کہنا اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا یہ فرض ہے. اگر آدمی تکبیر تحریمہ نہ کہے تو صورت میں نماز نہیں ہوگی. اس کی صورت میں نے پچھلے جمعوں کو بیان بھی کی تھی کہ اس کی اگر آدمی دیر سے آئے تو وہ کیسے کرے، اس کی صورت بیان کی تھی. نمبر 2 قیام یعنی کھڑا ہونا. نماز کے اندر کھڑا ہونا یہ فرض ہے. اگر آدمی کھڑا ہونے پر قادر ہے اور کھڑا ہونے پر قادر ہونے کے باوجود آدمی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی. فرض واجب سنت کی نمازیں اس کی نہیں ہوتی. کھڑا ہونے کی صورت میں پڑھ سکتا ہے آدمی، لیکن پھر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ایک آدمی نماز بیٹھ کے پڑھ رہا ہے
कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से, किसी और चीज की वजह से अल्लाह ने उसको इतनी ताकत दी, हिम्मत दी कि वो खड़ा होकर पढ़ सकता है, दरमियान नमाज में उसकी ऐसी हालत हो गई, तो फिर उसके लिए हुक्म यह है कि वो अपनी नमाज तोड़ के दोबारा से फिर खड़ा होकर नमाज पढ़े। इसी तरह से आदमी बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि किसी उम्र की बिना पर आदमी कुर्सी पर नमाज पढ़ लेता है, तो कुर्सी पर उस सूरत में पढ़ने की नमाज इजाजत है जब आदमी बिल्कुल बैठ नहीं सकता या आदमी को सजदा नहीं कर सकता। अगर आदमी जमीन पर बैठकर चाहे वो किबले की तरफ पांव फैलाकर ही क्यों ना हो, अगर आदमी ऐसे जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ सकता है, आदमी रुकू सजदा कर सकता है, तो उस सूरत में उसके लिए हुक्म यह है कि वो जहां तक कर सकता है वो काम करे। ये नहीं कि आदमी को कुछ गुजर हो गया, वो खड़ा नहीं हो सकता, तो आदमी बैठ के कुर्सी पे आदमी नमाज पढ़े, या आदमी जो है अतहियात की हालत में नहीं बैठ सकता, वो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ दे। जब तक आदमी बैठ कर रुकू सजदे करने पर भी काबिल है, उस सूरत में आदमी के लिए कुर्सी पर नमाज पढ़ने की गुंजाइश नहीं है। बल्कि कुर्सी पर नमाज पढ़ने से उलमा ने फरमाया कि इसमें एहतियात रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है गैरों के साथ एक मुशाबत पाई जाती है। जैसे चर्चों के अंदर देखो, पादरियों के जो चर्च होते हैं उनके अंदर होती है कि कुर्सी रखी होती है, वो उन्हीं के ऊपर इबादतें करते हैं, वो उन्हीं के ऊपर सारे काम करते हैं, तो उस मुशाबत से ज्यादा बचने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 3, क़िराअत यानी कुरान मजीद पढ़ना। अगर आदमी नमाज में खड़ा हुआ अल्लाहु अकबर कह के खामोश खड़ा रहा, आदमी कुछ नहीं उसने तिलावत की, तो उस सूरत में भी उसकी नमाज नहीं होती, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, कि जो आदमी क़िराअत ना करे, सूरह फातिहा ना पढ़े, उस शख्स की कोई नमाज नहीं है। तो नमाज के अंदर क़िराअत करना फर्ज है। फिर क़िराअत के अंदर ये है कि फर्ज मिक़दार क्या है? फर्ज मिक़दार ये है कि आदमी या तो कम से कम एक बड़ी आयत पढ़े या कम से कम 3 छोटी आयतें पढ़े। अगर आदमी इतनी ना पढ़ी आदमी ने, तो उस वक्त उसकी नमाज नहीं होगी। एक आदमी ऐसा है, बात इंशाअल्लाह अगले दिन बयान करेंगे, एक आदमी ऐसा है कि जो आदमी नमाज के अंदर कुछ पढ़ ही नहीं सकता, बिल्कुल भी उसके कुछ भी सूरत, कोई भी सूरत उसके याद नहीं है, तो वो क्या पढ़े नमाज के अंदर? तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो आदमी नमाज के अंदर जो भी उसको याद आता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया, जो भी उसको दुआ याद आती है नमाज के अंदर वो पढ़े। लेकिन उसके साथ साथ में आदमी कोई सूरत, आदमी कम से कम 4 सूरतें आदमी याद करने की कोशिश करे, जो 4 रकातों के अंदर आदमी पढ़ सके। क्योंकि फर्ज की अगले दिन बयान होगा, फर्ज की हर रकात में सूरह फातिहा के साथ सूरत का मिलाना जरूरी नहीं, 2 सूरत, पहली जो 2 रकात होती है उनमें सूरत मिलाई जाती है, और सुन्नत की नफल की हर रकात में सूरह फातिहा के साथ में सूरत का मिलाना जरूरी है। तो कम से कम आदमी 4 सूरतें आदमी याद कर ले सूरह फातिहा के साथ में। जब तक आदमी उनको ना याद कर सके तो आदमी वैसे नमाज पढ़ता रहे, लेकिन अगर आदमी वैसे नमाज पढ़ता रहेगा और याद करने की कोशिश नहीं करेगा, तो उस सूरत में आदमी गुनाहगार भी होगा साथ साथ में। तो जब तक ये नंबर 4 है रुकू करना। नमाज के अंदर रुकू करना फर्ज है। अगर आदमी रुकू करने पर कादिर है और उस सूरत में आदमी रुकू नहीं कर रहा है, तो उसकी नमाज नहीं होगी। नंबर 5, दोनों सजदे करना। नमाज के अंदर दोनों सजदे करना ये फर्ज है। एक आदमी का गलती से एक सजदा छूट गया, अनजाने से या जानबूझकर किसी भी रकात में छूट गया, और उसने नमाज अपनी ऐसे ही मुकम्मल की, सलाम फेरा, वो आदमी फिर चला गया, तो उसकी नमाज नहीं होगी। अगर आदमी का एक सजदा छूट गया, उसने आखिर में सजदा सहू कर लिया, फिर भी उसकी नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर कोई सजदा छूट गया नमाज के अंदर, एक सजदा छूट गया, फिर उसको याद आ गया नमाज के अंदर ही कि मेरा एक सजदा छूट गया, तो जहां भी उसको याद आए नमाज के अंदर मेरा सजदा छूट गया, तो वो वहीं पर सजदा कर ले, फिर उसी हालत में आ जाए जिस हालत में आदमी था, आखिर में सजदा सहूर करके नमाज मुकम्मल कर ले, नमाज हो जाएगी। यानी सजदा अगर बिल्कुल ही छूट गया तो नमाज नहीं होगी, और अगर सजदा दरमियान में याद आ गया, फिर आदमी ने सजदा कर लिया और बाद में सजदा सहूर कर लिया, तो उस सूरत में फिर नमाज हो जाएगी। क्योंकि दोनों सजदे करना नमाज के अंदर ये फर्ज है, दोनों ही जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी ने एक सजदा कर लिया, उसको सलाम फेरने के बाद याद आया कि मेरा तो एक ही सजदा हुआ है, कि एक सजदा नमाज में छूट गया है। तो इस सूरत में क्या हुक्म है? इस सूरत में हुक्म यह है कि जब तक आदमी कोई काम नमाज के खिलाफ ना करे या नमाज में ज्यादा ताखिर ना हुई हो, उसको मिसाल के तौर पर उसने सलाम फेरा, सलाम फेरते ही उसको याद आ गया कि मेरा एक सजदा छूट गया था, उसने दोनों तरफ सलाम फेर दिए, अचानक से उसके ज़हन में आ गया कि एक सजदा नमाज में छूट गया था, तो वो फौरन एक सजदा कर ले और उसके बाद तहियात पढ़े, फिर 2 सजदे करे, सजदा सहू जिनको बोलते हैं, फिर उसके बाद तहियात पढ़ के अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले, तब हो जाएगी। यानी नमाज मुकम्मल होने के बाद जब तक कोई आदमी मनाफी सलात काम ना करे, मिसाल के तौर पर आदमी ने किसी से बातचीत नहीं की, आदमी ने खाया पिया नहीं, आदमी का सीना किबले की तरफ से फिरा नहीं, आदमी चला फिरा नहीं, आदमी का वुजू नहीं टूटा, उसको वहीं बैठे बैठे उसी हालत में है, फौरन याद आ गया कि मेरा एक सजदा नमाज में छूट गया था, तो वो फौरन सजदा करके उसके बाद फिर दोबारा से सजदा सहू करके नमाज की तरह मुकम्मल कर ले, नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई काम ऐसा कर दिया जो नमाज के खिलाफ हो, मतलब किसी से बात कर ली, खा पी लिया, चल लिया आदमी, या वुजू टूट गया, तो सूरत में फिर उसको दोबारा से नमाज पढ़नी पड़ेगी।
नंबर 6 कायदा अखीरा में तशहुद की मिकदार बैठना। नमाज के अंदर 2 कायदे होते हैं। कायदा बोलते हैं अत्तहियात के अंदर बैठने को। नमाज के अंदर 2 कायदे होते हैं। पहला कायदा नमाज के अंदर वाजिब है और दूसरा कायदा फर्ज है। पहला कायदा अगर छूट गया तो आखिर में सजदा सहो करके नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर दूसरा कायदा छूट गया तो उस सूरत में फिर सजदा सहो करके नहीं बल्कि नमाज को दोबारा से लौटाना जरूरी होगा। नंबर 7 अपने इरादे से नमाज को पूरा करना। ये नमाज की 14 फर्ज है। बस इन 14 फर्जों को आदमी ध्यान में रखे। जब आदमी 14 चीजें करेगा तो उसकी नमाज हो जाएगी। अगर 14 में से बगैर उज़्र की कोई एक दिन में नहीं होगी तो उस सूरत में नमाज नहीं